نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ امت سے تو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہے، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا بھی ہے، تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز و اکرام بخشا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی کا ذکر ہے، جو قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت شمار کی جاتی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ نمرود خود کو سجدہ کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کرایا۔ یہ بات ذہن نشی فرما لے کہ مناظرہ کرنا گناہ نہیں، جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، وعظ و نصیحت ہے، امامت ہے، خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اس کو نہ کرتے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا، تو ان کے دل میں صرف خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ زندہ فرما دیں گے، بس صرف کیفیت معلوم کرنی تھی۔ اللہ نے وہ بھی بتلا دی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ تو یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ پھر آگے سود کی حرمت پر ذکر فرمایا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود پر جہاں اور وعیدیں بھی ہے، وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کا وعدہ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، حرام سمجھ کر کھاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو بھی خدشہ ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ قرآن کریم نے پھر آگے مالی معاملات کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ لین دین، تجارت اور رہن کے مسائل کو بیان فرمایا۔ اگر کبھی لین دین یا سفر میں رہن رکھنے کی ضرورت پڑ جاوے تو اس کی تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے، اور اس پر بھی گواہ بنا لینا چاہیے۔ پھر آگے جامع اور مفید ترین دعا کا ذکر ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائے یا غلطی کر جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ایک جامع اور مفید ترین دعا کا یہ ذکر کیا گیا۔ اگر احکام کی تعمیل میں، یعنی جو اللہ نے احکام بتلائے، حکم دیے، اس میں سے کوئی غلطی یا کمی ہو جائے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔
پھر آگے سورہ آل عمران کا ذکر ہے۔ آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران ایک شخص کا نام ہے۔ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد۔ اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر فرمائے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ نبی علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا وفد لے کر آئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے مکالمہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، تو انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ فرمایا گیا۔ گفتگو کی ترتیب کیا ہوئی؟ عیسائیوں کو ناز تھا کہ ہمارے یہاں شاعری بہت ہے اور شاعر ہمارے یہاں بہت ماہر ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا۔ اس کے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، تو ان کا شاعر شکست کھا گیا۔ خطابت پر بھی ناز تھا، تو انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، تو ان کا خطیب بھی شکست کھا گیا۔ پھر دلائل کی باری آئے تو اللہ کے نبی خود دلائل سے انہیں ہرایا، توحید و خداوندی کو ثابت کر کے ان کی عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی، رد کیا۔ پھر آگے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ ان کے جرائم کی پاداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر آگے کفار کو دلی دوست نہ بنانا کے بارے میں ذکر ہے کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ قلبی تعلقات، دوستی اور محبت قائم نہ کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں۔ البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت اور اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے، معمون رکھنے کے لیے ایسے تعلقات جسے مدارات کہتے ہیں، اس کی گنجائش، اس کی اجازت ہے، مگر یہ بھی علماء اکرام سے معلوم کر لینا چاہیے کہ کس طرح کے تعلق رکھے جائیں۔ پھر اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات کو بیان فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوز کا ذکر ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ تو حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو دین کے لیے پیش کرتی، لیکن بیٹی ہے تو بیٹی کیا کرے گی؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ یہ جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں جو ہم نے دی ہے۔ بس اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ پھر آگے نظر کا مسئلہ بیان فرمایا کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہو، کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ پھر حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر فرما کر انہوں نے حضرت مریم جب کہ وہ چھوٹی تھی کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، کس نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ مریم تمہارے پاس یہ تر و تازہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دے کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اپنی طرف سے اولاد عطا فرما جس طرح تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیے۔ حالانکہ زکریا بھی بوڑھے تھے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ ہر حال میں اللہ سے مانگنا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لے، اس واقعے سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا چاہیے، نہ کہ خود ولی سے۔ اور پھر مزارات پر چکر لگانے لگے، فرمایا کہ شرک ہے، اس سے بچنا ضروری۔ یاد رکھیے ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ اسلام نہیں، ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے۔ مذکورہ تینوں واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کی تدبیر بھی فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرما دیا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا اور میں تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا اور تجھ تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان بدبخت یہود سے محفوظ رکھوں گا اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنیں اور ان کے معاون اور مددگار بنیں۔ یہود کی تردید نظریہ، جو یہود کا نظریہ تھا، اس کی تردید فرمائی کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے اس باطل نظریے کا رد ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے یہودیوں کا نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تردید میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر حیات ہے، حیات کے معنی زندہ ہے۔ پھر مباہلے کی دعوت کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ عیسائیوں کا جو وفد اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں آیا تھا، دلائل سننے کے باوجود بھی انہوں نے جب حق کا اعتراف نہ کیا، حق کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ وہ مباہلے پر تیار نہ ہوئے بلکہ وہ جزیہ دینا قبول کر لیا، مباہلے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کرے، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ انبیاء سے جو عہد لیا ہے حقیقت میں وہ عہد ان کی امتوں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔